شیعہ اور سنی اسلام کے دو بڑے فرقے ہیں۔ سنی دنیا کے مسلمانوں کا 80% ہیں، لیکن شیعہ کی کل آبادی 10 سے 15% ہے۔ پاکستان کی تقریباً 20% آبادی کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے۔ صدیوں سے یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں جماعتوں میں کافی گہری اور نہ ختم ہونے والی لکیر بھی دکھائی دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کچھ ایسے اختلافات کا بتائیں گے جو کہ ہزاروں سالوں سے ان کے درمیان موجود ہیں، اور آپ ان اختلافات اور فرق کو دیکھتے ہوئے سنی اور شیعہ کی آسانی کے ساتھ پہچان کر سکتے ہیں۔ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان پہلا اختلاف اس وقت سامنے آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ چننے کا وقت تھا۔ اس وقت ایک گروہ نے کہا کہ خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی ہونا چاہیے، تو دوسرے گروہ نے کہا کہ خلیفہ صحابہ کرام میں سے ہونا چاہیے۔ آگے چل کر پہلا گروہ اہل تشیع اور دوسرا گروہ اہل سنت کہلایا۔ اہل تشیع کا سب سے بڑا عمل جو انہیں اہل سنت سے الگ کرتا ہے وہ ان کا محرم الحرام میں ماتم کرنا ہے۔ ان کے مطابق کربلا کے میدان میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا، جس کے غم میں اہل تشیع محرم الحرام میں ماتم کرتے ہیں۔ اہل سنت جماعت میں کلمہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جبکہ اہل تشیع کے ہاں کلمہ کچھ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وصی، آپ کے خلیفہ بالفصل ہیں۔ کلمے کے آخری حصے پر سنی اور دیگر فرقوں کا اختلاف ہے، کیونکہ شیعوں کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا فاصلہ خلیفہ ہیں، جبکہ اہل سنت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے نہیں بلکہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس سوال کو کہ کیا اہل تشیع اور اہل سنت کا قرآن ایک ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے، کیونکہ دونوں جماعتوں کا قرآن عربی میں تو ایک ہی طرح کا ہے، لیکن ان کے ترجمے اور تشریحات میں فرق پایا جاتا ہے۔ سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ دن میں 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات بھی دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، البتہ یہ اپنی بعض نمازیں ملا لیتے ہیں اور دن میں صرف 3 مرتبہ ہی ان نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اہل سنت رمضان المبارک میں 20 تراویح پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اہل تشیع نماز تراویح کو بدعت قرار دیتے ہیں، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کہتے ہیں، اور ان کے ہاں نماز تراویح کا کوئی بھی تصور موجود نہیں ہے۔ دونوں جماعتوں میں طلاق کے معاملے پر بھی واضح فرق دکھائی دیتا ہے۔ سنی مکتبہ فکر کے مطابق اگر شوہر بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں کہہ دے تو ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے اور رجوع کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔
जबकि इसके बरक्स शिया मकतब फिक्र में तलाक इतनी आसान नहीं है। उनके मुताबिक तलाक देने के लिए 2 गवाहान की ज़रूरत होती है और वो एक मौका पर कही जाने वाली 3 तलाकों को एक ही तस्वर करते हैं। अहले तशय्युई जमात में बाज़ सहाबा कराम को बुरा भला कहने का रवाज भी रहा है। पहले ये सब सरेआम महफिलों में होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब अगर ये लोग सहाबे कराम को बुरा भला कहते हैं तो सरेआम नहीं बल्कि ज़ाती तौर पर ही कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ सुन्नी हजरात तमाम सहाबा कराम का यकसा तौर पर एहतराम करते हैं। दोस्तों, ये थे सुन्नी मसलक और शिया मसलक के दरमियान वो इख्तलाफात जिनको मद्देनजर रखते हुए आप किसी में भी सुन्नी या शिया होने का आसानी के साथ फ़र्क मालूम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।